سمجھتی ہوں کہ اس کی فوری طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے ان ملک کی جو زمین ہے وہ جرنلسٹ، صحافی جو برادری ہے اس کے لیے تنگ کیوں ہو رہی ہے، اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے وہاں سندھ میں۔ مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا نوٹس بھی لے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، اور کس طرح پورے پاکستان کے اندر جس طرح صحافی برادری جو ہے وہ اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہاں پیشی تھی، اور یہ تماشا 3.5 سال سے جاری ہے۔ اس تماشے کے اندر کردار آتے رہے، کردار جاتے رہے، لیکن اس پورے کو جو آرکسٹریٹ کرنے کی اور پروڈیوس کرنا جس نے کیا اس کا نام بدقسمتی سے ملک پر مسلط وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کے بغض میں، حسد میں اور خوف میں ملک کا ہر ادارہ استعمال کیا، اداروں کے سربراہان کو اپنے دفتر میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کی ہدایت کرتے رہے، یہاں تک کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بھی اپنے دفتر میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرانے کی ہدایت جاری کرتے رہے۔ جتنا دفتر عمران خان صاحب کا شہباز شریف کے خلاف کیس بنوانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر اتنا ٹائم اور دفتر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے میں استعمال ہوتا تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال سے آپ کے کیمروں نے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح شہباز شریف کے خلاف ایک پوری مہم چلائی عمران خان نے، چاہے وہ FIA کے بشیر میمن صاحب ہوں، چاہے وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ARU ایسٹ ریکوری یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنایا، جہاں وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر یوں کاغذ لہرا لہرا کر شہباز شریف کے خلاف جو گفتگو کرتا تھا، آج کدھر ہے؟ آج کدھر ہے وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے اربوں کی منی لانڈرنگ کو ثابت کرنا تھا جو شہباز شریف نے کی؟ یہ جھوٹے بہروپیے ٹاؤٹ جو ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں، جو مافیاز کی سربراہی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ملک پر مسلط ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک بھتہ خور ہے جو کارٹلز اور مافیا کا سربراہ ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھتہ خوری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر۔ پنجاب کے اندر جس طرح کرپشن، جس طرح مال لوٹا جا رہا ہے اور جس طرح فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کی جا رہی ہے، یہ ملک کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ آشیانہ سے کہانی شروع کی، صاف پانی جس میں قمر الزمان صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اس کیس نے، آج وہاں سب بے گناہ بری ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی میں بلا کر، یہ اس وقت بھی کیس نہیں بنتا تھا، صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا، پھر گندا نالا، اس کے بعد ڈیوڈ روز، ڈیلی میل کی کہانی۔ ہر منصوبے کو جو شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے، جو نواز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے، اس کو متنازع بنایا۔ یہ عوام کے ساتھ دشمنی تھی عمران خان کی، چاہے وہ اورنج ٹرین ہو، چاہے وہ لاہور میٹرو ہو، چاہے وہ ملتان میٹرو ہو، چاہے وہ PKLI ہسپتال ہو۔ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے والوں نے PKLI ہسپتال کو بند کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے اس حسد میں عوام کے ساتھ دشمنی کی، اور آج ان کے کرائے کے ترجمان روز وہاں PID میں بیٹھ کر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہر وہ جرم لگایا، ہر وہ الزام لگایا شہباز شریف میں جو FIA اور نیب کے قانون کے تحت لگ سکتا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، کک بیک ہو، مس یوز آف اتھارٹی ہو۔ تمام چیزوں سے شہباز شریف صاحب پاکستان کی ہر عدالت سے، سپریم کورٹ تک اور پھر باہر کی لندن کی عدالت سے سرخرو ہوتے ہیں۔ تمام FIA کا، تمام نیب کا ریکارڈ NCA کو دیا گیا۔ ایسڈ ریکوری یونٹ نے ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنی تھی، انہوں نے شہباز شریف کے خلاف تمام نیب کے دستاویز، تمام ریفرنسز اور تمام FIA کے جو گھسے پٹے فوٹو کاپیاں تھیں وہ سب NCA کو، نیشنل کرائم ایجنسی کو دی شہزاد اکبر نے عمران خان کے کہنے کے اوپر۔ وہاں سے NCA نے لندن کی عدالت میں کہا کہ ہم اپنا کیس وڈرا کرتے ہیں، کیونکہ کرپشن، منی لانڈرنگ، کک بیک، مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اور جو الزام نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا اس ہر الزام کے مجرم عمران خان صاحب خود ہے۔ اور آج جس وقت کرائے کے ترجمان بیٹھتے ہیں، آپ نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی،
PID میں نہیں کرنی تھی. آپ نے کرپشن مس یوز آف اتھارٹی اگر کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی. آپ کی اپنی بس تو چلتی نہیں KPK میں, نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ عمران خان کا اب بس چل رہا ہے. انشاءاللہ گھر جانے کا وقت قریب ہے. اور میں ایک اور بات بڑا کہنا چاہتی ہوں, خالی نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں, انہوں نے ان کے پورے خاندان پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کے اوپر الزامات لگائے, اور آج ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بچے ہوں. آج عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ نیب اور FIA کا حال کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب کرپشن ہوئی نہیں, ایک دھیلے کی کرپشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اور اب کیا لے آئے؟ اسحاق ڈار صاحب کا اقبالی بیان, جو زنگ آلود, جو خالی لاہور ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ میں اپیل سے خارج ہو چکا ہے. اگر آپ کے پاس یہ بیان تھا, اگر آپ کے پاس اتنا بڑا انکشاف تھا, تو آپ نے پھر نیب کے کیوں کیسز شروع کیے؟ ان نیب کے کیسز کے ریفرنسز کے اندر یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا تھا؟ پھر آپ نے FIA میں کیوں کیسز شروع کیے؟ پھر آپ نے ARU کو کیوں بنایا؟ آپ کے پاس تو اتنا بڑا انکشاف تھا. اور پھر آپ نے FIA, نیب اور ARU کے کاغذات جب NCA میں دے رہے تھے تو تب یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا؟ اور اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود تھا شہباز شریف کے خلاف, تو پھر آپ NCA میں کیوں گئے؟ اور NCA میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ نیب اور FIA کی انویسٹیگیشن کی طرح نہیں ہے. انہوں نے پوری دنیا کے بیسٹ فورینزکس کو ان کے تمام دستاویز دیے. 2 سال تک انویسٹیگیشن جاری رہی, پچھلے 11 سال کی انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے بعد NCA نے اپنا خود کیس لندن کی عدالت سے واپس لیا. یہ تماچا ہے FIA اور نیب میں. اور FIA اور نیب کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب تو اپنی طاقت میں اندھے ہوئے ہیں. ریاست کی طاقت کو کبھی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی پاکستان کی عوام اور شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے ذاتی ملازم نہیں ہیں, کیونکہ ان کے تو گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. میں FIA اور نیب کے تمام اہلکار, تمام سربراہان, تمام جو ریاست کے ملازم ہیں, جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, وہ عمران خان کے ذاتی ملازم نہ بنے, کیونکہ جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے وہ عبرت ناک, اس سے عبرت حاصل کریں. جو کاغذ لہراتے تھے, کہاں ہے وہ پریزنٹیشنیں گول دائرے بنا بنا کر تصدیق کرتے تھے؟ میڈیا ٹرائل ہوا, لیکن 3.5 سال کے بعد بھی ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. کبھی ٹرکش سالڈ ویسٹ, آج لاہور کو جس نے, آج میں وہ جو ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا, کیونکہ پچھلے ادوار میں عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری نہیں ہوا, پیٹرول چوری نہیں ہوا مافیاز کی طرف سے. اور آپ نے لاہور کو, آپ کام کریں گے, شہباز شریف اور نواز شریف جیسی موٹر وے بنائیں گے, میٹرو بنائیں گے, PKLI ہسپتال بنائیں گے, دانش سکول بنائیں گے, اور وہ تمام پروجیکٹ جس پہ آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے ہیں. ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ, کک بیک, مس یوز آف اتھارٹی, کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہو, اور ہر اس منصوبے کو تم نے متنازع بنایا ہے. تم لاہور کا گند نہیں اٹھا سکے, اور کہتے ہو کہ ٹرکش کمپنی سے شہباز شریف اور سلمان شہباز نے پیسے کھائے تھے, حمزہ شہباز نے پیسے کھائے تھے. کدھر ہے ثبوت؟ تم نے چائنا کے منصوبوں کو متنازع بنایا, تم نے چائنیز گورنمنٹ کو کہا کہ شہباز شریف نے ملتان میٹرو سے پیسے کھائے ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی. تم نے کہا ڈیفٹ سے پیسے کھائے ہیں, UK گورنمنٹ نے اس کی تردید کی. اور اگر پیسے کھائے ہیں عمران خان صاحب تو پھر ثبوت دو. پیسے کھانے جو ہیں وہ تقریروں میں ثابت نہیں ہوتے. منی لانڈرنگ اب جو ثابت ہوگی کہ عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, پیٹرول چوری کرنے والا مافیا کا سربراہ عمران خان صاحب, بھتہ خور, جو اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے, اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پیسے کھاتا ہے, عوام کی جیبیں لوٹتا ہے اور مافیا کی جیبوں کو بھرتا ہے. اب ان کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے. اور نیب کے جو ایکسٹینشن زدہ سربراہ ہیں وہ بھی ذاتی ملازمت بند کریں. آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر کے
آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر سیاسی مخالفین اور سیاست کے اندر ادارے کو گھسیٹا. FIA کے سربراہ کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے جو وکلا ہیں نا یہاں جو آئے تھے پروسیکیوٹر, حکومت کوئی بھی ریفرنس, کسی بھی ثبوت, کسی بھی دستاویز کے اندر شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور اب اسحاق ڈار کا تماشا, اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر رد ہو چکی ہے, ایویڈنس کا حصہ نہیں بن سکتی. اور آپ نے آج تماشا, کل سارا دن تماشا لگتا رہا. آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ 12 روپے پیٹرول مہنگا کریں گے, محسن بیگ کو گرفتار کریں گے, صحافیوں کو دن دہاڑے گولی ماریں گے, صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں ماریں گے, ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کریں گے, ان پر تشدد کریں گے. آپ ایک غنڈہ گرد بھتہ خور وزیر اعظم ہیں اور آپ کو گھر جانا پڑے گا. یہ عوام اب آپ کی نالائکی, آپ کی چوری, آپ کی کرپشن, آپ کی غنڈہ گردی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اگر آپ میں دم ہے تو ثابت کریں, ثابت کریں کوئی الزام. وہ تمام الزامات جو آپ نے شہباز شریف پر لگائے, نواز شریف پہ لگائے, ان کے بچوں پر لگائے, مسلم لیگ نون کی قیادت پر لگائے, اس سب کے مجرم عمران خان صاحب خود ہیں. لیکن عوام کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں, عوام کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ان نالائکوں کا, ان نااہلوں کا, اس چور ٹولے کا, ان بھتہ خوروں کا, ان غنڈہ گردوں کا اب جانے کا وقت آ چکا ہے. بس تھوڑے دن باقی ہیں. آپ کے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ایک تو ان کو گھر بھیجیں گے, ایک ان کو جیلوں میں بھیجیں گے, اور ان کو ہر وہ سزا دیں گے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو ملے. کیونکہ جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے اور مافیا کی جیبیں بھری ہیں, اور جس طرح 3.5 سال اپنے دفتر کو استعمال کر کے, اپنی کرسی کو استعمال کر کے, ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کے شہریوں, اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا کی زبان بندی کی ہے, اس کا ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. چاہے وہ بے روزگاری ہو, معاشی تباہی ہو, ملک کی فورن پالیسی کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے. ملک کا ہر 22 کروڑ عوام آج شرمندگی کا باعث ہے یہ وزیر اعظم. اس کو گھر جانا پڑے گا. عوام انشاءاللہ تھوڑے دن صبر کریں, انشاءاللہ آپ کا صبر اس کو گھر بھیجے گا, اور اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے, تو مسلم لیگ نون بھی تو اپوزیشن کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. آپ حکومت کے اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں, تو کیا مسلم لیگ نون خود اکیلے سکت نہیں رکھتی عمران خان کو نکال؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے نمبر سے نکلنا ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اتحادی, عمران خان صاحب کے اتحادی تو ایک طرف ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں, کیونکہ آج عمران خان صاحب کے جو اپنے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں, اور جو ان کے اتحادی ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے, کیونکہ اس نے تو وزیر اعظم گھر سے نہیں نکلنا, کمرے سے نہیں نکلنا. جو لوگ حلقوں میں جاتے ہیں, جو عوام کا رونا سنتے ہیں, وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ان کا کیا کام ہے؟ خط لکھ دیا جی نواز شریف صاحب واپس آئے, خط لکھ دیا جی شہباز شریف کے خلاف کیس ہو, اور کوئی خط لکھو کہ آٹا سستا ہو, چینی سستی ہو, روٹی سستی ہو, پیٹرول سستا ہو, دوائی سستی ہو. آپ کا یہ نہ نیت تھی پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی, یہ آئے صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنے تھے, اور ملک کی معاشی تباہی کا جو حال انہوں نے کیا, یہ سب کچھ ایک کرنے آئے تھے. ملک کی معاشی سالمیت کو, خود مختاری کو انہوں نے بلی چڑھا دی اس کی, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے اب جا رہے ہیں. اچھا مریم صاحبہ, جس دن شہباز صاحب گئے ہیں چودھری پرویز رائی کے گھر, چودھری شجاعت کی عیادت کی ہے, اس سے اگلے دن ہی شہباز شریف کو کوٹ تو نہیں کیا, لیکن معین صلاحی نے اسے ایک سیاسی تماشا قرار دیا ہے. تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے اب بھی چودھری کو انحصار کریں گے؟ دیکھیں, بات میں نے پہلے کر دی ہے. شہباز شریف صاحب گئے تھے, ان کی عیادت کرنے گئے تھے, بہت پرانا تعلق ہے اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی. انشاءاللہ جو پیش رفت ہوگی, جو نو کانفیڈنس کی بھی پیش رفت ہوگی, وہ نہ بند کمروں میں ہوگی, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہوگی, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے جو ان کو ملے گا. اس کا گھر جانا پاکستان کی عوام کے لیے لازم ہوگا. اپوزیشن اتنی ریلیکٹنٹ کیوں ہے؟ مطلب سب چیزیں اتنی نہائی تک پہنچ چکی ہیں, آپ کا کہنے کے مطابق جو اتحادی ہیں وہ بھی نالا ہیں, ان سے ترین گروپ بھی سارا.
آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جو اس وقت حالات ملک کے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی اپنی تقریریں اس بات کی اپنی فرسٹریشن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ ان کا بس چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ گھر جانے کا وقت ہو رہا ہے، اور جس طرح قریب آ رہا ہے ان کی تقریر سے اور زیادہ گواہی ملتی رہے گی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کل پیشی کے دوران ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے جس میں مریم نواز جو ہے وہ جا رہی ہے سیکورٹی کے انتظار میں، تو وہاں پر ایک نون لیگ کی ورکر جو ہے وہ ساتھ ہے۔ جی میں نے بالکل وہ دیکھا، ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پیشی ہے اس میں بھی جو نیب کا مذاق وہاں انہوں نے کیا، پہلے کہتے تھے ہر روز کی بنیاد پر کیس سنیں، ہمارے وکیل کو کووڈ ہوا تو کہتے تھے وہ اسٹیچر پہ بھی تشریف لے کر آئیں، نیب کہتی تھی، اور آپ کیونکہ جو 3.5 سال نہیں کچھ مل سکا، جو پچھلے اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکا، اس نے کیا پیش کرنا ہے۔ دوسرا وہ جو آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، میں ساتھ تھی ان کے، اور اس وقت وہ خاتون بھی ساتھ تھیں، اور ان کو دھکے پڑے تھے، بیکاز کورٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو دھکے پڑے تھے، تو پولیس والوں کو یہ کہا گیا کہ ان کو سائٹ پہ کر لیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو وہ ویڈیو سے اگلا بھی حصہ دیکھیں، اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پلیز سائٹ کے اوپر کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ نہ وہ ان کی عادت ہے اور نہ ان کا وہ رویہ ہے۔ ہمارا تعلق موجودہ حکومت جو جس طرح کا رویہ خواتین کے ساتھ کرتی ہے اس پہ کافی تفصیل پہ مریم نواز نے کل گفتگو بھی کی ہے۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ انتظار کرنے کا۔